1986 یوکرین کے شہر پریپیت کی ایک پرسکون رات، جو چرنوبل ایٹمی پاور پلانٹ کے کارکنوں کے لیے بنایا گیا ایک مثالی سوویٹ شہر تھا۔ گلیاں خاموش تھیں، فضا ساکت، لیکن ری ایکٹر نمبر 4 کی گہرائیوں میں واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو رہا تھا جو تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ دنیا کے بدترین ایٹمی حادثے کی کہانی ہے، انسانی غلطی، سیاسی رازداری اور ناقابل یقین نتائج کی داستان۔ چرنوبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1980 کی دہائی کے سوویت یونین کو سمجھنا ہوگا، ایک ایسی سپر پاور جو جوہری توانائی کے جنون میں مبتلا تھی، لیکن جو سلامتی کی بجائے رازداری کو ترجیح دیتی تھی۔ RBM کے ری ایکٹرز، جیسا کہ چرنوبل میں تھا، قومی فخر کا نشان تھے، لیکن اس میں ایک مہلک خرابی تھی جو بہت جلد انتہائی تباہ کن طریقے سے سامنے آنے والی تھی۔ ریئیکٹ نمبر 1، مہلک تجربہ۔ سانحے کی تیاری مکمل تھی۔ چرنوبل کے انجینئرز ایک معمول کے حفاظتی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے جو کئی بار ملتوی ہو چکا تھا۔ مقصد سادہ تھا، یہ دیکھنا تھا کہ اگر بجلی چلی جائے تو ری ایکٹر کے ٹربائن ہنگامی نظاموں کو چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ٹیسٹ جلد بازی میں کیا گیا، حفاظتی اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور ری ایکٹر کو غیر مستحکم حالات میں چھوڑ دیا گیا۔ صبح 1:23 ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ اچانک بجلی کی شدت میں اضافے نے ری ایکٹر کو کنٹرول سے باہر کر دیا۔ ہنگامی شٹ ڈاؤن بٹن AZ5 دبایا گیا، لیکن اس نے رد عمل کو روکنے کی بجائے صورتحال کو اور بدتر کر دیا۔ چند سیکنڈ میں 2 زوردار دھماکے ری ایکٹر کو پھاڑ کر رکھ دیے۔ آگ کے شعلے رات کے آسمان میں پھیل گئے۔ دوسرا ایکٹ، اولین مددگار۔ پہلے فائر فائٹرز چند منٹوں میں پہنچ گئے، بے خبر کہ وہ ایک ریڈیو ایکٹیو تابکار آگ میں جا رہے ہیں۔ بغیر کسی حفاظتی سامان کے انہوں نے شعلوں میں لڑنا شروع کر دیا۔ ریڈیو ایکٹیو ذرات کی زہریلی ہوا میں سانس لیتے ہوئے ان میں لیفٹیننٹ ولادیمیر پراوک بھی تھے، جو چند ہفتوں بعد تابکاری سے ہلاک ہو گئے۔ ادھر پلانٹ کے کارکنوں نے نقصان کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نائب چیف انجینئر اناتولی دیالتوف اصرار کر رہے تھے کہ ری ایکٹر ٹھیک ہیں، حالانکہ گرافائٹ کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ حقیقت اتنی خوفناک تھی کہ اسے قبول کرنا مشکل تھا۔ چرنوبل نے ہیروشیما کے بم سے 400 گنا بڑا ریڈیو ایکٹیو ذرات خارج کر دیے تھے۔ 36 گھنٹے تک پریپیت کے لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف رہے۔ بچے باہر کھیل رہے تھے، بے خبر کہ وہ تابکار زہر میں سانس لے رہے ہیں۔ سوویت حکومت نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ سویڈن کے جوہری پلانٹ میں الارم بجنے کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ تیسرا ایکٹ، سوویت یونین کی ابتدائی رد عمل، انکار۔ سرکاری میڈیا نے سانحے کو معمولی واقعہ بتایا۔ ادھر ہیلی کاپٹروں نے جلتے ہوئے ری ایکٹر جہاں دھماکہ ہوا تھا اس پر ریت اور بورون کے ہزاروں ٹن کی تعداد میں گرائے، پھر ریڈیو ایکٹیو ملبہ ہٹاتے، کیونکہ ریڈیو ایکٹیو ذرات انسان کے لیے بہت خطرناک تھے۔ کچھ نے کہا ہم زندہ لاشوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں ریڈیو ایکٹیو ذرات کی وجہ سے بعد میں کینسر، پیدائشی نقائص اور قبل از وقت موت کا شکار ہو گئے۔ ایٹمی ہتھیار میں سب سے زیادہ یہی ریڈیو ایکٹیو ذرات جان لیوا ہیں۔ دھماکہ صرف چند کلومیٹر تک ہوا، لیکن اس کے ذرات کا اثر 100 کلومیٹر سے زائد دور تک ہو گیا۔ چوتھا ایکٹ، خالی شہر۔ پریپیت کو خالی کرایا گیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈیتھ برج، جہاں لوگ آگ دیکھنے جمع ہوئے تھے، موت کا پیغام بن گیا۔ بہت سے بعد میں ریڈیو ایکٹیو ذرات سے ہلاک ہو گئے۔ شہر ایک ویران یادگار بن کر رہ گیا۔ ریڈیو ایکٹیو ذرات کی بارش۔ ناروے میں رینڈیز زہریلے ہو گئے۔ یورپ میں کینسر کے واقعات بڑھ گئے۔ سرکاری اموات کا تخمینہ متنازع ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 4000، کچھ 90,000 سے زائد۔ آج چرنوبل ایک خوفناک تنبیہ کی علامت ہے۔ ری ایکٹر کو ایک بڑے سانچے میں بند کر دیا گیا، لیکن زمین صدیوں کے لیے زہریلی ہے۔ اس سانحے نے غرور، رازداری اور ناقص ٹیکنالوجی کے خطرات کو بے نقاب کیا۔ چرنوبل صرف ایک جوہری حادثہ نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ تھا۔
ان کارکنوں کے ساتھ دھوکہ جو مر گئے، ان خاندانوں کے ساتھ جو تکلیف سہ رہے ہیں، اور دنیا کے ساتھ جسے اندھیرے میں رکھا گیا۔ جب ہم نئی ٹیکنالوجیز کو اپناتے ہیں تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم نے تاریخ سے واقعی سبق سیکھ لیا ہے یا ہم اسے دہرانے پر مجبور ہیں۔